تمام کے تمام لوگ جو کہ ایمان کا دعویٰ رکھنے والے لیکن اندر سے وہ منافق ہیں، یتکلم بالحکمت ویعمل بالجور، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ معاشرے میں بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے ہیں، بڑی انصاف کی باتیں کرتے ہیں، بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے دعوے کرتے ہیں۔ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ، لیکن حقیقت یہ کہ ان کا اپنا عمل وہ ظلم اور زیادتی پر مشتمل ہوتا ہے۔ خود ان کے اندر انصاف نہیں ہوتا، خود ان کے اندر حقیقت پر چلنا نہیں ہوتا، معاشرتی برائیاں ساری کی ساری ان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو زمین و آسمان کے کلابے بلا دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو ایسی باتیں کر کے مطمئن کرتے ہیں کہ امت کا خیر خواہ، ملک کا خیر خواہ، لوگوں کا خیر خواہ، پورے معاشرے کا خیر خواہ تو یہی ہے، اور اس شخص کی پالیسیاں اور اس کی معلومات بڑی کھل کی باتیں ہیں، بڑی اصول کی باتیں ہیں، بڑی حکمت و دانائی کی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو منافق کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو اور ان کی دانائی اور حکمت کی باتیں وہ اور ہیں اور ان کا عمل اور ہے۔ تو وہ اصل میں وہی شخص مومن ہے جس کا عمل بھی اس کی گفتگو کے مطابق ہو اور اس میں تضاد نہ ہو، اس کا عمل اس کے بالکل موافق ہو۔ یہ شعب الایمان بہقی کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں جو حدیث ہے اس کے یہ الفاظ ہیں، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف میری امت کے ان منافقوں کے بارے میں ہے جو زبان کے عالم ہے، دل کے عالم نہیں ہے، کہ ان کے دل کے اندر علم کی پختگی ہو، دل کی جو تعلیم ہوتی ہے، جو دل میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ جوارے پہ اثر انداز ہوتی ہے، جو باتیں دل میں دل نشیں ہو جاتی ہیں وہ باتیں انسان کے اعضاء پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ سچ بولنا دل میں بیٹھ گیا کہ سچ بولنا ہے، اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زبان پھر جھوٹ بولے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے چوری نہیں کرنی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پھر ہاتھ چوری کرے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے کسی قسم کی بے حیائی نہیں کرنی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان آنکھوں سے دیکھے یا کانوں سے سنے یا شرمگاہ سے وہ برائی کا ارتکاب کرے، اور ہر معاملے میں یہی بات ہے۔ تو جو شخص علیم اللسان ہے، زبان کا عالم ہے، زبان پر قصہ گوئی اور زبان پر گفتگو ایسی کہ وہ کسی کو اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا اپنا عمل اور اپنا کردار وہ سارے کا سارا الٹ ہے۔ اسی طرح عبادات کے حوالے سے اگر کوئی بیان کرتا ہے ایسے عبادت کریں اور اس کی ایسے فضیلت ہے، اور اس کی یہ صورتحال ہو کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، تو اس میں بھی وہی بات۔ تو چاہے عبادات کے مسائل ہوں، چاہے معاشرتی مسائل ہوں، چاہے عقیدے کے مسائل ہوں، ایک شخص توحید کی بات بڑی کرتا ہے لیکن خود جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، ایک آدمی سنت کی باتیں کرتا ہے اور خود بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہی حال ہے۔ تو علیم اللسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کی علم میں پختگی وہ جو دل میں بیٹھی ہوئی ہو
اور پھر اس کے مطابق انسان کا عمل ہو. اور جو شخص زبان پر سے تو بڑی باتیں کرے لیکن اس کا کردار غلط ہو، اس کا عمل اس کی گفتار کے منافی ہو، تو وہ شخص، اللہ کے نبی اس کو منافق کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. تو ہم سب کے لیے ان 2 حدیثوں میں بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.